الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انني في بحر غم مغرق خذ يدي يا سيدي سهل لنا اشكالنا يا سيدي سهل لنا اشكالنا يا سيدي سهل لنا اشكالنا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي مخبرا وعامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك وبناتك ووالديك يا خاتم النبي ہزار بار بشویم دہن بمشک غلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہانہ ایست سوئے قطار می کشم ناقائے بے زمام را لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری بعد از رسول ہاشمی بعد از رسول ہاشمی مل کے بولیے بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں بعد از رسول ہاشمی بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین اپنا تو یہ عقیدہ ہے اب جس کا ہے وہ ہاتھوں کو ہلائے گا بھی اور جواب بھی دے گا اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین بعد از رسول ہاشمی بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کیوں کہ اصلاً یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد میرے نبی پہ ختم ہیں عظمت کے سلسلے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلی علیہ رحمہ نے ہمیں یہی گٹی میں درس دیا ہے کہ سب سے اعلیٰ ہو اولا جس کا ہے صرف وہی بولے دوسرے کو زحمت ہی نہیں ہے سب سے اعلیٰ ہو اولا دونوں عالم کا دولا اپنے مولا کا پیارا سب سے اعلیٰ ہو اولا جن کے طلبوں کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہے وہ جان مسیحا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ اور یہی اعلیٰ حضرت نے پیغام دیا لم یات نذیر و فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سہے تجھ کو شہد و سرا جانا البحر والا والموج تغا من بے کس طوفاں ہوش ربا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لنگا جانا انا فی عطشم بسخا کا عتم اے گیسوے پاک اے ابر کرم برسن ہارے رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا اما بعد قابل قدر واجب التقریر عزت میں آپ فاضل نوجوان عالم نبی مقرر
شیریں لسان حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صدیقی صاحب زیدہ مجدہ امام مسجد حاضہ، قابل قدر علماء کرام زعماء ملت اور مہمانان ذی وقار مسجد نور کی انتظامیہ، صدر و سیکرٹری اور انجمن تاجران کے صدر و دیگر صاحبان حل و عقد، بزم ذکر خیر الورا یا بزم ذکر حبیب، ورلڈ ختم نبوت یوتھ فورس اور تمام عشاقان مصطفیٰ، انتہائی قابل قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں جہاں لا تعداد نعمتوں سے نوازا، وہاں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیدا فرما کر احسان عظیم فرمایا۔ لا تعداد بے شمار درود و سلام کے تحائف اس پاک بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں جو ہم گناہگاروں اور سیاہ کاروں کے لیے رحمت للعالمین اور شفیع المذنبین بن کر تشریف لائے۔ گرامی قدر، آج کی یہ تقریب سعید بعنوان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم و یوم رضا کانفرنس سے منسوب ہے، جس میں ہم سب حاضر ہیں۔ عزیزم برادرم حکیم محمد یاسین صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے جس طرح ہر سال کی طرح یہ 5واں ختم نبوت کا پروگرام ہے سالانہ، پہلے 3 پروگرام ان کے محلہ میں ہوئے، ان کے محلہ کی مسجد میں، اور یہ دوسرا پروگرام پچھلے سال اور آج کا یہ اس مسجد جامع مسجد نور میں ہو رہا ہے۔ سکے کی منڈی کا مرکز اور دل ہے، اور یہ سکے کی کا مرکزی پروگرام ختم نبوت کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ اس پر میں حکیم محمد یاسین صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ایک اعلان بحیثیت مرکزی صدر ورلڈ ختم نبوت یوتھ فورس کے یہ بھی کرتا چلوں کہ آج ویسے تو عملاً انہیں ذمہ داری سونپی گئی تھی، آج باقاعدہ میں علماء کی موجودگی میں یہ اعلان کرتا ہوں، سکھے کی حلقہ کے ورلڈ ختم نبوت یوتھ فورس کا صدر میں حکیم محمد یاسین صاحب کو نامزد کرتا ہوں۔ انشاءاللہ 2-3 دن میں ان کا نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا، اور سرپرست ورلڈ ختم نبوت یوتھ فورس سکھے کی رانا محمد اقبال حسن توگیروی صاحب، ان کو میں نامزد کرتا ہوں۔ باقی سکھے کی سٹی اور گرد و نواح کے جتنے یونٹس ہیں وہ ان کی سرپرستی اور سربراہی میں بنیں گے، اور یہ سلسلہ کاروان انشاءاللہ آگے چلتا رہے گا۔ یہ چراغ سے چراغ جلانے والی بات ہے، اور یہ امت محمدیہ کا ہی کام ہے کہ اس نے حضور کی عزت و ناموز اور دین متین کی تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ اب نبوت کا دروازہ تو بند ہے، رسالت کا دروازہ بند ہے، یہی ختم نبوت کا پیغام ہے، اور یہ پیغام امت نے آگے سے آگے دینا ہے۔ اس پر آج کے اس خوبصورت موقع پر میں یہ 2 اہم اعلان کر چکا، اور اس کے بعد ساتھ ہی مجھے حکیم محمد یاسین صاحب نے یہ ذمہ داری بھی سونپی کہ آپ ہی میری طرف سے اور اپنی طرف سے شکریہ کر دیں ان لوگوں کا جو لوگ اس وقت اسٹیج کی زینت ہیں، جو لوگ ان کی دعوت پر مسجد کے صحن میں جلوہ کریں، بزرگ، جوان اور بچے، اور بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا۔ درہم قدم سکھ نے اس کانفرنس کو، اس جلسہ کو انعقاد کرنے پر میں حکیم صاحب کی طرف سے، اپنی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے ان تمام احباب کا مشکور اور ممنون ہوں۔ 2 اہم اعلان کے بعد بات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ گرامی قدر، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ اتنا ہی اہم اور ضروری ہے جتنا عقیدہ توحید اہم ہے۔ عقیدہ توحید میں شک کرنے والا انسان کسی صورت بھی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ میں بس مختصراً اس کی عرض کر کے 2-4 جملوں میں تو آگے بڑھنا چاہوں گا، ذہن حاضر رکھیے گا۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ 2 ہیں، اس کا عقیدہ توحید پر ایمان ہوگا؟ کوئی بندہ کہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے،
اس کا عقیدہ توحید ہوگا؟ بولیے نا. ابتدا میں ذرا صاف میری کوشش یہ ہوتی ہے، مجھے لمبے لمبے شعر بھی یاد ہیں اور جذباتی فکرے بھی یاد ہیں اور کیے بھی ہیں پوری زندگی 40 سال میں تقریریں بہت کی ہیں، لیکن کچھ عرصہ سے یہی ایک درد ہے کہ بات سمجھ آ جائے اور سمجھا کے بعد اگر کسی کے پلے پڑ گئی تو ہمارے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. تو آپ اگر ساتھ مل کر بولیں گے تو مزہ بھی آئے گا اور مجھے بھی احساس ہوگا کہ میں بات جو کہہ رہا ہوں وہ آپ کے سماعتوں تک ہوتی ہوئی آپ کے دل و ذہن میں دماغ میں اتر رہی ہے. کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ دو ہے، اس کا عقیدہ توحید بنے گا؟ جس کو سمجھ آئی ہے صرف وہی بولے گا اور پیار سے بولے گا، تھوڑا سا ساتھ ہے. جو بندہ کہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اس کا عقیدہ توحید بنے گا؟ جو کوئی کہے کہ اللہ کا معاذ اللہ کوئی باپ ہے، اس کا عقیدہ توحید بنے گا؟ نہیں نا. وہ بندہ قطعاً مسلمان نہیں ہوگا جس کا عقیدہ توحید میں ذرا برابر بھی شک ہوگا. اچھا میں اس کی بات کو سینس بدلتا ہوں. اگر ایک بندہ آ کے آپ کو کہے کہ میں 1000 حوالہ کوٹ کرتا ہوں، کتابوں کی اسے بڑی جو ہے وہ مان ہو، دلائل کے اس کے پاس انبار ہو، اور وہ کہے کہ میں 1000 حوالہ دیتا ہوں، ذرا مجھے ٹائم دو میں بتاتا ہوں کہ اللہ کا بیٹا ہے، تو کیا آپ گنجائش پیدا کریں گے؟ یہ گنجائش پیدا کریں گے کہ یہ دلائل دکھائے اور ہم کسی کو اللہ کا بیٹا مان لیں؟ یہ گنجائش پیدا کریں گے؟ نہیں. آپ ایک لمحے میں اس کو جواب دے دیں گے. بھائی تیرے 1000 حوالے کیا 1,00,000 حوالے بھی ہوں، ان کو کم کر دے تھوڑی سی، ان کو کم کر کے تھوڑی سی. تیرے 1000 حوالہ کیوں نہ ہو، تیرے 1,00,000 حوالہ بھی ہو، تو میں عقیدہ توحید میں کسی شخص کو اللہ کا بیٹا، اللہ کا باپ، اللہ کا کوئی ہمسر یا دوسرا خدا ماننے کے لیے ایک لمحے کو بھی تیار نہیں ہوں. ایسا ہی ہے نا، کوئی دوسری بات تو نہیں. اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مسجد کے ممبر کی حیثیت پہ بیٹھا ہوں، جس طرح عقیدہ توحید اتنا واضح، روشن اور غیر مبہم ہے، بالکل اسی طرح عقیدہ ختم نبوت بھی بڑا واضح، روشن اور غیر مبہم ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی بن کر آئے. حضور کے بعد کسی دوسرے نبی کے پیدا ہونے کی، کسی دوسرے نبی کے دعویٰ کرنے کی، جس طرح اللہ کے بعد کوئی دوسرا، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود کا تصور نہیں. رب کعبہ کی قسم، محمد عربی کے بعد کسی نئے نبی کا تصور ہی نہیں ہے. اب کوئی 1000 کتابیں لے کے آ جائے، دلائل کے انبار لے کے آ جائے، میں ثابت کرتا ہوں جی حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، کوئی دعوی نبوت کرے تو امکان نبوت ہے. آپ کوئی 1000 کتابیں بھی لے آئے تو آپ گنجائش پیدا کرو گے؟ بولو. اس کے دلیل سننے کی بھی کچھ لمحے کے لیے کوئی خاموشی اختیار کرو گے؟ آپ کہیں گے 1000 نہیں 1,00,000 دلائل بھی لا اور جوتے کی نوک پر لے جا. یہ کس ریا اور جھوٹ پر تو مبنی ہو سکتے ہیں. رب کعبہ کی قسم، جس وقت آج رات ہے، اس وقت اندھیرا چھایا ہوا ہے، پوری رات ہے، اس سے بھی 100% زیادہ ہمارا ایمان ہے حضور اللہ کے آخری نبی بن کر آئے. حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. حضور کے بعد کوئی نبی، میں نے پچھلے سال بھی تعریف رٹائی تھی، اچھی طرح مجھے یاد آ گئی ہے بات. اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ جملہ دینا چاہتا ہوں، یہ اس کو یاد کرے. حضور کے بعد کوئی نبی، بولیے یار، حضور کے بعد کوئی نبی. سریلے بھی آ جائیں گے، سر والے بھی بزرگ آئیں گے، علماء جلالی صاحب بھی ہیں، قبلہ شاہ صاحب بھی ہیں، ان کا خطاب دل نواز آپ سنیں گے. تھوڑا سا ایک طفل مکتب کو بھی برداشت کر لیں، تھوڑا سا ایک طفل مکتب کو برداشت کر لے. کچھ درد کی جو چھوٹی سی جو ہے نا دکان کھولے، آپ کو کچھ درد کا سودا دینے لگا ہوں، ذرا توجہ کرنا. ایک لمحے کے لیے بھی حضور کی ختم نبوت کے بعد کسی دوسرے نبی کی گنجائش کا تصور نہیں کہ دعویٰ کرے کہ میں نبی رسول ہوں. ہم سارے دلائل سننے کے بغیر اس بات پہ کامل یقین رکھتے ہیں اور ان دلائل کا رد مانتے ہیں، چاہے وہ ہمارے علم میں ہوں یا نہ علم میں ہوں. بس اتنی بات ہے، جیسے عقیدہ توحید کا مطلب ہے اللہ ایک ہے، عقیدہ ختم نبوت کا مطلب ہے حضور اللہ کے آخری نبی ہے.
اب عقیدہ ختم نبوت متعدد بار بیان ہو چکا، اس پر میں زیادہ بحث نہیں کروں گا۔ ختم نبوت کا تحفظ کرنا کتنا ضروری ہے، اس پر ایک واقعہ کوٹ کر کے تو میں مرزائیت کے رد پر ایک اہم آج 2-4 حوالے کوٹ کرنا چاہوں گا۔ مرزائیت کا اصل تصور جو ہے خدا کے بارے میں، اور اس کا نبوت کے بارے میں، اور اس کا مسیحیت کے بارے میں اس کا کیا تصور ہے، اور اس کے برعکس اسلام کا کیا تصور ہے، قرآن اور حدیث کا کیا تصور ہے، یہ میں آج پیش کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن ذہن حاضر رکھیے، ختم نبوت کے کارکنوں جنہوں نے آج کی اس نشست کو سجایا، اہتمام کیا، اور آپ لوگ جو آئے، آپ کی نظر یہ واقعہ کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ تو معروف ہے، اس میں ایک نکتہ، ایک جملہ ہی ہے۔ علماء سے آپ نے بیشتر مرتبہ منبر سے یہ سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، اور جب وہ وادی نمل سے گزرے تو وادی نمل میں سے چونٹیوں کی ایک سردار چونٹی نے اعلان کیا تھا، اے چونٹیوں بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے ساتھیوں کا لشکر بے خبری میں تمہیں اپنے قدموں تلے کچل نہ دے۔ یہ آیت کا مفہوم میں نے عرض کر دیا، واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، علماء سے یاد آ گیا۔ اب میں اس سے اگلا ایک تفسیر میں سے ایک جملہ مفسرین کا لکھا ہوا ایک عرض کرنے لگا ہوں، شارحین نے جو اس پہ کلام کیا اس میں سے ایک جملہ دینا چاہتا ہوں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام جب آنے لگے، تشریف لا رہے تھے، اس سے کئی عنوان نکلتے ہیں تصوف کے اور عقائد اہل سنت کے، کئی عقیدے حل ہوتے ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ 3 میل دور چونٹی نے کیسے سن لیا، اور سن بھی لیا پھر دیکھ بھی لیا، اور صرف دیکھا ہی نہیں پھر پہچان بھی لیا کہ آ کون رہا ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، موضوع ہی علیحدہ ہے۔ پھر 3 میل دور حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز کو سنا بھی، اور صرف سنے نہیں ہے، پہچانا بھی، اور صرف پہچانے نہیں ہے، فتبسم ضاحکا من قولھا، چونٹی کی اس آواز پر، اس بات پر آپ مسکرا دیے کہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے۔ اس سے کئی مسائل حل ہوتے ہیں، اہل سنت کے عقائد کئی حل ہوتے ہیں، لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، اپنے مقصد سے جملہ لینا چاہتا ہوں۔ توجہ کرنا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام وادی نمل میں جلوہ گر ہو گئے، لاکھوں چونٹیاں ہوں گی، ہزاروں لاکھوں ہوں گی، چونٹیاں بے بہا انگنت، ان چونٹیوں میں سے توجہ کرنا، وہ چونٹی جس نے کہا تھا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، جس نے کہا تھا نا کہ اے چونٹیوں اندر داخل ہو جاؤ، بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں مار نہ دے، کچلی نہ جاؤ، ماری نہ جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل دور تھے، اور جب آئے اس وادی نمل میں تو اسی چونٹی کو پکڑ کے اپنے ہاتھ پر رکھ لیا۔ بات جس کو سمجھ آ جائے وہ لے جائے۔ ختم نبوت کے کام پر دن رات بسر کرنے والے مجاہدوں، حضور کی عزت و ناموس کا پہرا دینے والے جوانوں، تمہیں اس واقعے سے بہت بڑا پیغام دینے جا رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو اپنی ہتھیلی پر رکھا، شارحین تفسیر مفسرین بول اٹھے، انہوں نے کہا کتنے بختوں والی چونٹی ہے، زمین پہ رینگ رہی تھی، نبی کے ہاتھوں پہ آ گئی ہے۔ اب یہاں عقلی دلیل دینا چاہتا ہوں، وہ چونٹی ہاتھوں پہ کیوں آئی؟ تھی تو زمین پہ رینگ رہی تھی، ہاتھوں پہ کیوں آئی؟ عقیل بھائی، علماء حضرات کی محبت چاہوں گا، یہ علم ان کے، یہ واقعہ تو 1000 مرتبہ انہوں نے پڑھا سنا ہے، لیکن محبت اور توجہ چاہتے ہوئے آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چونٹی کو ہتھیلی میں رکھا تو کلام کیا اس سے۔ مفسرین کہتے ہیں ہائے 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 ہائے، چونٹی نے کیا کام کیا کہ اس کو نبوت کی ہتھیلی مل گئی؟ اس نے صرف اتنا کام کیا کہ اپنی ہم جنس چونٹیوں کی جان بچانے کی خاطر ایک اعلان کیا تھا، چونٹیوں لشکر آ رہا ہے، بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ماری نہ جانا۔ اتنا کام کیا، اپنی ہم جنس چونٹیوں کی جان بچانے کا اعلان کیا، تو اسے نبوت کی ہتھیلی مل گئی۔
मुबारक को कारकुनान ख़त्म नबूवत जो हम जिन्स चूंटियों की जान बचाने का फकत ऐलान करे, उसको इनाम ये मिले कि वो नबूवत की हथेली पे आ जाए तो जो हुजूर की ख़त्म नबूवत बचाने के लिए गली गली ऐलान करे, जलसे लगाए, जुलूस निकाले, परचम लगाए, बैनर लगाए, लिटरेचर लगाए और सीने का दौर लगा के अपने आका की ख़त्म नबूवत का पहरा दे। रब्बे काबा की कसम, चूंटी नबूवत की हथेली पर आई थी, महशर का दिन होगा, काली कमली होगी, साए में ख़त्म नबूवत के मुजाहिदा। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। रब्बे काबा की कसम पूरे ईमान और यकीन से बात कर रहा हूं, उसकी तौफीक इज़्ज़त से बात कर रहा हूं। एक चूंटी को ये इनाम मिलता है, वो हम जिन चूंटियों की जान बचाई नहीं उसने ऐलान किया है। तो ये अकील साहब, अल्लामा साहब, ये फकीर बंदा, आप हकीम साहब, आप सारे ये क्यों आए हो? अपने वजूद से ऐलान करने आए हो हम खत्म नबूवत के मुहाफिज हैं। ऐसे ही आए हो ना? जरा फिर जो आए हो तो फिर महसूस कराओ ना जरा करामन कातिबीन को। कलम चल रहा है, मुअर्रिख का कलम लिख रहा है, नाराए ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। और एक चूंटी नबूवत की हथेली पर आ जाए तो जो हुजूर की खत्म नबूवत का पहरेदार बन जाए और अपने मुसलमान भाइयों के ईमान बचाने का ऐलान करे, ए मोहम्मदियो इस फितने कादियानी से बच जाओ, ये बड़ा खतरनाक फितना है, ये बड़ा कुफरिया फितना है, ये बड़ा गलीज फितना है, ये बड़ा मनहूस फितना है, इससे अपने और अपने बच्चों के ईमानों को बचा लो। जो मुहम्मदी के ईमान बचाने का ऐलान करे, बता वो मुजम्मल की चादर के साए में आएगा कि नहीं आएगा? और दूसरी बात करके ज़हन में आ गई तो अर्ज करती हूँ, ये जो खत्म नबूवत का कारकुन है ना, ये अपने आप को लावारिस न समझे। मैं पक्की बात कह रहा हूं, तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूं, मुशाहदे की बुनियाद पर कह रहा हूं। हाँ, लंबी बातें और करामतें मुझे सुनाने नहीं आती, लेकिन मैं तहदीस नेमत के तौर पर आपको ये जुमला इशारन कह रहा हूं, जो खत्म नबूवत का नौकर बन जाता है ना, वो लावारिस नहीं होता। और ये बात तो 125 साल पहले पीर मेर अली गोलड़वी ने भी बताई थी, ताजदारे गोलड़ा रे, जो खत्म नबूवत का कारकुन होता है उसकी पुश्त पे आमिना के लाल का हाथ आ जाता है। और मैं यहां एक वाकया जरूर कोट करूंगा, रबीउल अव्वल भी आ रहा है, हुजूर के बचपन का सिलसिला है और बचपन के वाकयात और विलादत के वाकयात सुनोगे आप लोग, लेकिन तवज्जो करना जरा। हजरत अम्मी हलीमा का घर है, हुजूर का बचपन है, उम्र 3 साल होगी या 4 साल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूध रजाई भाई हजरत अब्दुल्ला और हजरत शीमा के साथ बकरियां चराने जाते, और रवायात में लिखा है कि एक दिन हजरत हलीमा घर में रखती, एक दिन वो लेके जाते। न अम्मी हलीमा का दिल लगता उनके बगैर, न अब्दुल्ला और शीमा का दिल लगता उनके बगैर। एक दिन वो तय हुआ, एक दिन वो घर रखती, एक दिन वो साथ ले जाती। हुआ क्या, एक दिन हुजूर तशरीफ ले गए बकरियों के साथ अपने भाइयों के साथ चराने के लिए, दूसरे दिन हुजूर ना तशरीफ ले गए। जिस दिन ना ले गए तशरीफ, तो उस रात जब वो हजरत अब्दुल्ला और हजरत शीमा जब वापस तशरीफ लाई ना, तो बड़ी परेशान चेहरा उतरा हुआ। सैयदा हलीमा ने पूछा, बेटा बेटी क्या हुआ, क्यों परेशान हो, उदास हो? कहा अम्मा जान एक नुकसान हो गया। कहा क्या नुकसान हुआ? कहा एक दरिंदा आया, उसने हमारे रेवड़ से एक बकरी उठा के ले गया, नुकसान हो गया, बकरी दरिंदा उठा के ले गया। इतनी बात कहनी थी। 3 साल उम्र होगी जाहिरन या 4 साल जाहिरन उम्र। नन्हे हाशमी मोहम्मद अपने पांव पे खड़े हो गए। कहा अम्मा जान परेशान नहीं होना, दरिंदों से बकरी मैं छुड़ा के लाऊंगा। अब जिसको ज़ौक़ मिल जाए कबूल कर ले, न मिले तो मर्जी उसकी। नन्हे हाशमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र 3 या 6 से 4 साल है। आप कहते हैं भाई अब्दुल्ला बाजी शीमा किधर को लेके गए थे रेवड़? कहा हम इस तरफ गए थे।
چلتے چلتے اس ٹیلے پر پہنچے اور اعلان کیا، رخ اپنا جنگل کی طرف کیا، فرمایا اوے جنگل کے درندوں، میں محمد اعلان کرتا ہوں تم نے میرے ریوڑ سے بکری اٹھا لی، جلد از جلد بکری واپس کرو۔ اچانک حضرت عبداللہ راوی یہ کہتے ہیں کہ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے دو جنگلی درندے شیر آئے اور ایک کی پشت پر زندہ بکری تھی، دونوں آ کر حضور کی بارگاہ میں سر جھکا کے زبان حال سے کچھ بولنے لگ گئے۔ اب جملہ آگے آ رہا ہے، قلب و ذہن کو معطر کیجئے خدا کی قسم۔ حضور نے فرمایا اے درندو، تم میرے ریوڑ کی بکری اٹھا کے لے گئے، کھائی کیوں نہیں؟ لے تو گئے تھے، کھائی کیوں نہیں؟ درندہ زبان حال سے پکار کے کہتا ہے، اے سرور سروراں، اے امام الانبیاء، محبوب کبریا، ہم کھانے کے لیے تو لے کے ہی نہیں گئے تھے۔ فرمایا پھر کیوں لے کے گئے تھے؟ کہا کل آئے تھے شکار کرنے، لیکن اس ٹیلے پہ آپ کو بیٹھا دیکھ کر سارا دن دیکھتے ہی رہ گئے، سارا دن دیکھتے ہی رہ گئے، سارا دن دیکھتے ہی رہ گئے، اور شام ہوئی تو واپس چلے گئے، بھوک نہیں لگی۔ جب اگلے دن آئے تو اس ٹیلے پر آپ کو نہ پایا، سارا دن تلاش کرتے رہے، آپ کا چہرہ نظر نہ آیا، تو ہم نے سوچا آج وہ سونے چہرے والا آج نہیں آیا، سوچا چلو اس کے ریوڑ کی بکری اٹھا لے۔ جملہ ضائع کرو گے تو تکلیف ہوگی، سمجھ آ جائے تو جھوم کے جواب دینا۔ عرض کرنے لگے ہم نے سوچا کہ آج وہ جلوہ نظر نہیں آیا، اس کے ریوڑ کی بکری اٹھا کے لے جاؤ، کریم ہے چھڑانے تو آئے گا، کریم ہے چھڑانے تو آئے گا، چھڑانے آئے گا تو دیدار ہو جائے گا۔ ہم نے تو اس لیے پکڑی تھی، اے ملک، اے تاجدار انبیاء، ہم صرف جلوہ دیکھنے کے لیے اس کو لے گئے تھے، زندہ واپس لے آئے ہیں، صرف دیدار کرنا تھا۔ حضور کا یہ معجزہ دیکھ کر بچپن میں ارہاس اسے بولتے ہیں، دیکھ کر سارے حیران و ششدر رہ گئے۔ بات ختم ہے یہاں واقعہ، میں اب اس واقعے سے جو جملہ تمہیں دینا چاہتا ہوں، کارکنان ختم نبوت کو دینا چاہتا ہوں، مجاہدین ختم نبوت کو جو جملہ دینا چاہتا ہوں، وہ ذرا دل و جان سے قبول کیجئے۔ اور لوگوں، میں اپنے ایمان کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں، جو کریم نبی اپنے ریوڑ کی بکری درندوں کو نہیں دینے دیتا، وہ اپنے ختم نبوت کے مجاہدوں کو کل جہنم کیسے جانے دے گا؟ جو اپنے ریوڑ کی بکری درندوں کو نہیں کھانے دیتا، وہ سینے پہ ختم نبوت کا بیج لگائے، مرضیوں سے دشمنیاں پالے، ایف آئی آر کٹوائے، پرچے جھیلے، تھانوں اور کچہریوں کی دھمکیاں برداشت کرے، ساری زندگی اس عظیمت کے راستے پہ چل کر اور لوگوں سے تان و تشریح بھی سنے، اپنوں سے گالیاں بھی سنے، بیگانوں کی گالیاں بھی سنے، اور اپنی عزت و بےزتی کا خیال نہ کرتے ہوئے، اپنے وقار اور دنیا اور جاؤ عشمت کا خیال نہ کرتے ہوئے، سب کچھ ختم نبوت کے لیے لٹا کے ہر گلی، ہر بازار، ہر محلے اور ہر شہر میں حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگا کے دنیا کو بتائے، اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بتا جو ساری زندگی یہ نعرہ لگائے مدینے والا اسے جہنم جانے دے گا؟ بولنا تو پھر آجا کسی ولی کامل کا کمال کا جملہ ہے، اس نے کہا جو ساری زندگی ختم نبوت کا پہرے دار رہا، قیامت کو اٹھے گا تو سیدنا صدیق اکبر کے پرچم کے سائے میں ہوگا، اور جیسے صدیق اکبر بغیر حساب جنت جائیں گے، ان کے ساتھ قیامت کے دن کا آخری بچہ ختم نبوت کا پہرا دینے والا بھی بغیر حساب جنت جائے گا۔ خدا کے لیے ختم نبوت کی حساسیت کو سمجھو، ختم نبوت کی حساسیت اور اہمیت اور حیثیت کو سمجھو، اور اس کے لیے وقت نکالو، اس کے لیے اپنا پیسہ نکالو، اس کے لیے اپنی طاقت سے زور لگاؤ، اس سے اپنی زبان سے حصہ ڈالو، اپنے بازو اور قلم سے حصہ ڈالو۔ صحافی ہو تو صحافت میں اس کا کردار ادا کرو، وکیل ہو تو عدالتوں میں ختم نبوت کا پہرا دو، عالم ہو تو منبر پر اس ختم نبوت کا پہرا دو، تاجر ہو تو اپنے پیسے سے ختم نبوت کا دفاع کرو، اور اسٹوڈنٹ ہو تو چل کر نعرے لگا کر
ختم نبوت کا پہرا دو. ریڑی بان اور مزدور ہو تو گلی گلی ختم نبوت کا پیغام دے کر ختم نبوت کا کردار ادا کرو. اور اے معذور ہو تو اور کچھ نہیں کر سکتے تو آنے والی نسلوں کو ختم نبوت کا عقیدہ ٹیوشن کے طور پر سمجھا کے ان کے عقیدے راسخ کر کے آنے والی نسلوں کو بتا دو ہم وفاداران ختم نبوت ہیں. خدا کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالو. یہ مذاق نہیں ہے سال کے بعد جلسہ کر لینا اور پھر اس کے بعد پورا سال سوئے رہنا. نانا بھائی اس وقت قادیانیت تیرے ملک کے اندر جو پنجے گاڑ چکی ہے, جو پر پھیلا رہی ہے, جو سازشوں کے پر توڑ رہی ہے, تجھے اندازہ نہیں ہے. تجھے اندازہ نہیں ہے کہ قادیانی کس کس پوسٹ پر جا بیٹھا ہے, قادیانی کس کس جگہ پر, کس کس سرکاری دفتر میں اپنی جو 2 نمبریاں ہیں وہ چلا رہا ہے, اور جھوٹے مرزے قادیانی کی وہ جو تعویلات شدہ خناسیت ہے اس کو پھیلا رہا ہے. تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے. اے مسلمان جاگ ذرا, خدا کے لیے جاگ, شعور کی آنکھ کھول اور اپنے دائیں دیکھ, اپنے بائیں دیکھ اور اپنے آگے پیچھے اکناف چاروں اکناف میں دیکھ قادیانی زہر کس طرح پھیل رہا ہے, اور اپنا کردار ادا کر. اگر تو نے ختم نبوت کے منکروں کا راستہ نہ روکا تو قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر پوچھ لیا تیرے ہوتے ہوئے میری ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو نے کیا کیا, اگر یہ پوچھ لیا تو پھر کیا بنے گا. فضائل کے باب میں اور واقعات ہیں لیکن میں ان شارٹ کرتے ہوئے میں رخ بدلتا ہوں, ورنہ تو ختم نبوت کی حساسیت پہ لمبی بات ہو سکتی ہے. لیکن اتنا اشارہ دینا چاہوں گا, وہ جو چونٹی ہم جن سے چونٹیوں کا دفاع کرے تو دست نبوت پہ آ جائے. اگر تو ختم نبوت کا پہرے دار بنے گا تو تیری پشت پہ آمنہ کے لال کا ہاتھ بھی آ جائے گا. فتنہ قادیانیت یہ بڑا خناس فتنہ ہے. متعدد بار اس کے بارے میں نے 5 یہاں جو کانفرنسیں ہوئیں ان میں اور اس کے علاوہ جزوی طور پر بھی بیان کرتا آیا ہوں. کتنے گستاخ ہیں, اللہ کی گستاخی, انبیاء کی گستاخی, اہل بیت کی گستاخی, صحابہ اکرام کی گستاخی, اولیاء اکرام کی گستاخی, مکہ اور مدینہ کی گستاخی, آیات قرآنیہ کی گستاخی, ہر چیز کی گستاخی کی اس فتنے نے. لیکن میں اب اس طرف نہیں, میں تھوڑی سی بات کا انداز بدل کے بات کرنا چاہوں گا. قادیانیت کے نزدیک تصور الوہیت کیا ہے, یہ توجہ رکھنا. اب تھوڑی سی سبق بھی لے لے, تھوڑی سی بات سمجھنے والی بھی کر لے. پہلے بھی سمجھا ہے آپ نے لیکن پہلے فضیلت سمجھیے, اب ذرا فتنے کو سمجھنا ہے. پہلے ختم نبوت کی فضیلت سمجھیے, اب ذرا اس فتنے کے حوالے سے کچھ سمجھنا ضروری ہے. مرزائیت کے نزدیک یہ قادیانیت جس کا بانی مرزا غلام قادیانی جہنم مکانی ہے, وہ خود تو 1.25 صدی ہو گئی, مر گیا, واصل جہنم ہو گیا 1908 میں. اس کے پیچھے ایک جماعت ہے جو مرزا قادیانی کو, اس کذاب اور دجال کو اللہ کا نبی اور رسول منوا رہی ہے معاذ اللہ, اور مسیح امام مہدی منوا رہی ہے معاذ اللہ, اور اس کو آگے لے کر امت کے ایمانوں کو ذبح کر رہی ہے. اور یہ بہت بڑا فتنہ, تاریخ کا سب سے خطرناک فتنہ ہے. اس کے نزدیک تصور الوہیت کیا ہے یہ سوچنا, تصور, توجہ کرنا ذرا. اسلام کے نزدیک کیا ہے وہ آپ کے علم میں ہے, لیکن میں اس کو تھوڑا سا ٹچ ضرور کروں گا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. سادہ سی بات ہے, اللہ ایک ہے, اس کا کوئی باپ نہیں, کوئی اولاد نہیں, کوئی ہمسر نہیں, وہ بے نیاز ہے, کوئی برابری کرنے والا نہیں. توجہ کرنا ذرا. مرزا قادیانی جہنم مکانی نے اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 20 صفحہ نمبر 396 مرزا قادیانی نے استغفر اللہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا, لا حول ولا قوت. مرزا قادیانی کہتا ہے وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے, انسان اس سے کہاں بھاگ سکتا ہے. وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا. یہ حوالہ میرے ہاتھ میں موجود ہے. مرزا قادیانی نے خدا کے بارے میں یہ کہا کہ وہ چوروں کی طرح پوشیدہ ہوں. اس میں 2 جرم کیے مرزے نے, ایک تو مثال دی اور دوسرا مثال بھی چور کی دی. ایک تو اللہ کی ذات سے مثال دی اور دوسرا چور کی مثال دی.
جبکہ اللہ کا قرآن 1400 سال پہلے دو ٹوک الفاظ میں فرما چکا، لیسا مثلہ، لیسا وائد کیا ہے پوری حافظ صاحب کو، لیسا کا مثلہ، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، لیسا کا مثلہ، اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ اللہ قرآن پاک میں اپنا تعارف کرا رہا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ کی کوئی مثال نہیں دے سکتا کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ اس کا کوئی وجود اور وجودی استعارہ، وجودی تمثیل، مثال دینا جائز ہی نہیں ہے، کفر ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے واضح کہہ دیا اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ جبکہ مرزا قادیانی نے سب سے پہلے مثال دی، اور پھر مثال بھی کفر کی دی، کفریہ دی، یعنی چور کی مثال دی۔ کہتا ہے کہ وہ چوروں کی طرح چھپ کے آئے گا، معاذ اللہ۔ یہ قادیانی کا تصور ہے۔ اور دوسری جگہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب روحانی خزائن کے اندر یہ لکھا کہ خدا تعالیٰ ایک ایسا وجود ہے جو تیندوے کی طرح ہے۔ آپ جائیں نیٹ پہ تیندوا جانور دیکھیں، انٹرنیٹ پہ جا کے، تیندوا جانور وہ ہے جو بہت زیادہ، جس کے ہاتھ پیر ہیں بہت زیادہ، جس کی ٹانگیں شمار سے باہر ہے، اتنا وہ عجیب سا جانور ہے۔ اس سے مثال دے کر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ خدا ہمارا وہ ہے جو تیندوے کی طرح ہے، جس کے بے شمار ہاتھ پیر اور ٹانگیں ہیں، نعوذ باللہ، اور جو پورے آسمان اور کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ استغفر اللہ، نقل کفر کفر نباشا۔ دو مثالیں دی، تیسرا حوالہ کوڈ کرنا چاہتا ہوں۔ مرزا قادیانی نے خدا کا تعارف اپنی کتاب روحانی خزائن کے اندر کیا۔ اس نے کہا کہ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو ایک کھا جانے والی آگ ہے۔ اب قادیانیوں کے نزدیک تصور الوہیت کیا ہے؟ پہلی مثال اس نے چور کی دی، دوسری مثال اس نے تیندوے کی دی، تیسری مثال اس نے معاذ اللہ آگ سے دی، اور پھر آگ سے آگے کہا کہ وہ ہمارا خدا وہ ہے جو کھا جانے والی آگ ہے۔ یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی کوئی مثل اور مثال نہیں، اور پھر اللہ نے جب اپنا تعارف کرایا تو قرآن مجید میں ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ مرزا قادیانی بکواس کرتا ہے کہ وہ کھا جانے والی آگ ہے، معاذ اللہ۔ مرزا قادیانی بکواس کرتا ہے کہ وہ تیندوے کی طرح ہے، معاذ اللہ۔ مرزا قادیانی بکواس کرتا ہے کہ وہ چوروں کی طرح پوشیدہ آئے گا، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اور پھر اس سے بڑھ کر تصور الوہیت میں مرزا قادیانی نے بکواس کی۔ کہتا ہے روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 103 پہ مرزا قادیانی نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ہی خدا ہوں، اور کہتا ہے میں نے یقین کر لیا کہ میں ہی خدا ہوں۔ مرزے پہ لعنت، یہ کام بھی مجھے ہی کرنا ہے۔ اچھا ایک منٹ چپ کریں، کچھ چہرے بالکل وہ جو ہے نا وہ ہونٹ سلے ہوئے بیٹھے ہیں، معذرت کے ساتھ ختم نبوت کی محفل پہ آئے ہو، یہ صرف ثواب کی محفل نہیں ہے، یہ محاذ کی محفل ہے۔ اور یہاں جاسوس بھی آیا بیٹھا ہے، وہ نوٹ کر رہا ہے کون کتنے جذبات سے بول رہا ہے۔ وہ تاجدار ختم نبوت، 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 علماء اہل سنت، حضرت گرامی قدر ملک پاکستان دے عظیم خطیب، سرمایہ اہل سنت، شیر اہل سنت، خطیب دل نواز حضرت علامہ مولانا محمد نواز بشیر جلالی صاحب، خطیب اعظم ڈڈیال آزاد کشمیر، آج کی اس کانفرنس میں تشریف لے آئے، دل دی اتھا گرائیاں دنال خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا۔ ماشاءاللہ، چشم ماروشن دل ماشاد کہتے ہیں۔ گرامی قدر میں کیا عرض کر رہا تھا، مرزائیت کے نزدیک، قادیانیت کے نزدیک تصور الوہیت
کیا ہے؟ میں نے 3 مثالیں دی. چوتھا مرزے کا دعویٰ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں. کہتا ہے میں نے یقین کر لیا کہ میں ہی خدا ہوں. استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس سے آگے تصور الوہیت کیا ہے مرزائیوں کا؟ خدا کے بارے میں کیا تصور ہے؟ روحانی اسلامی قربانی ٹریکٹ نمبر 34 کتاب ہے. قاضی یار محمد قادیانی مرزے کا یہ چمچہ ہے، اس نے لکھی اور اس میں مرزا قادیانی کے بارے میں کہتا ہے کہ مرزا نے خود مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ کشفی طور پر میں عورت بن گئی اور خدا مرد بن گیا، اور اس نے میرے ساتھ وہ عمل کیا جو مرد عورت سے کرتا ہے. ایک منٹ. اچھا یار ابھی بھی کچھ چہرے بولے نہیں ہیں. جو بندہ سمجھتا ہے نا کہ یہ مرزے نے سچ کہا ہے وہ چپ رہے. جو سمجھتا ہے کہ یہ مرزے نے جھوٹ لکھا ہے، کفر لکھا ہے، وہ لعنت بغیر ڈالے بغیر خاموش رہے گا. تو پھر انجام اپنا ہے. اب نعرہ لگائیں ذرا. ایسے 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 عقیدے کا اظہار یوں کرنا ہے. آج یوم رضا کا بھی پروگرام ہے اور اعلیٰ حضرت نے اپنی قلم سے لکھ دیا 1.25 صدی پہلے جو مرزیت کے بارے میں نرم گوشہ رکھے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. نرم گوشہ رکھنے والا بھی خارج ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. مرزیوں کو مظلوم سمجھنے والا بھی کافر ہے. مرزیوں کے حق میں دلیلیں دینے والا بھی کافر ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. وہ بات میں آگے چل کے کرتا ہوں. تصور الوہیت مرزائیوں کی کتابوں سے یہ ہے. اور ایک جگہ تذکرہ کتاب کے اندر مرزا قادیانی کہتا ہے خدا نے مجھے وحی کی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد. کہتا ہے ربنا آج، ہمارا رب آج ہی ہے. اور آگے بکواس کرتا ہے کہ آج تک، آج کا معنی عین الف آج جیم، آج الف مدہ والا نہیں، عین الف آج جیم، آج ہمارا رب آج ہی ہے. اور آج ہی کا معنی اللہ معاف کرے میں ڈکشنری میں بتاؤں تو رونگٹے کھڑے ہو جائے. گندا ترین معنی ہے. وہ جملہ کہتا ہے کہ ہمارا رب آج ہے. یہ تصور الوہیت ہے قادیانیوں کا. میں کہتا ہوں اگر جو عقل مند اور اپنے آپ کو پڑھے لکھے اور باشعور قادیانی کہتے ہو، اس لائیو چینل لائیو پروگرام میں جو چل رہا ہے جہاں بھی سن رہے ہو یا بعد میں سنو گے، حوالے غلط ہو. سکھے کی کے چوک میں تمہیں اجازت ہے گولی مارنے کی، فقیر حاضر ہے، حوالے تمہارے ہوں، کتابیں تمہاری ہوں اور حوالے اسی طرح ہوں جو میں نے بیان کیے. تو پھر زد پر اڑنے کی بجائے ہوش کے ناخن لو اور اس لانتی پہ لعنت ڈال کر حضور کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ. اب آخری بات، ایک اور حوالہ. یہ تصور الوہیت بیان کیا مرزائیوں کا. تصور نبوت سن لیں. میں نے اسلام کا تصور الوہیت بھی بیان کر دیا نا. اللہ ایک نور ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے. وہ لم یلد ہے، وہ لم یولد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. اسلام کا یہ تصور. قادیانیت کا تصور خدا کیا ہے، الوہیت کیا ہے. اس کے برعکس اب سنیے ذرا دوسرا پوائنٹ. تصور نبوت اسلام کے ہاں کیا ہے؟ علماء جانتے ہیں نبی یہاں آ کے نہیں بنتا. کہ بنتا ہے نبی عالم ارواح میں اللہ اسے خلعت نبوت جو عطا کر دیتا ہے اور اس کا اعلان ہو چکا ہوتا ہے. دنیا میں آ کے وہ ظہور پذیر ہوتا ہے، بعثت ہوتی ہے، اعلان فرماتا ہے. وہ 40 سال میں فرما دے یا 40 سال کے بعد فرمائے، جب بھی وہ اعلان نبوت کرتا ہے، چاہے ماں کی گودی میں کر دے، چاہے جوانی میں کر دے، چاہے لڑکپن میں کر دے، یہ اعلان نبوت بعد میں ہوتا ہے. نبی پہلے بنتا ہے. نبی آ کے نہیں بنتا. اور دوسری بات، نبی محنت ریاضت اور عبادت سے بھی نہیں بنتا. نبی محنت ریاضت اور عبادت سے بھی نبی، یہ نبوت ایک وہابی چیز ہے اور یہ اللہ عالم ارواح میں انہیں دے چکا جن کو دینے دی. 1.25 لاکھ نبی، 313 رسول، انہیں نبوت اور رسالت مل گئی، ان کا اعلان ہو گیا اور وہ سارے اپنا اپنا زمانہ گزار کے چلے گئے. اب قیامت اور بعد از قیامت زمانہ ہے تو تیرے اور میرے آقا کی نبوت کا زمانہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ذرا سنیے، یہ میں نے 2 جملوں میں بات اختصار کر دی ہے. ہمارے آج کی
مجلس کے مہمان خطیب تشریف لا چکے ہیں، ملک اور بیرون ملک میں جن کی خدمات ہیں، جن کا ایک نام ہے، خطابت کی دنیا میں شاہ سوار ہیں، اور سریلے بھی ہیں، قرات بھی کرتے ہیں، عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے۔ میں تو چھوٹا سا ختم نبوت کا کارکن ہوں، چند باتیں میں بس اور کر کے اجازت چاہوں گا۔ تصور نبوت قادیانیوں کا کیا ہے؟ یہ روحانی خزائن جلد 15 میرے ہاتھ میں ہے، اس کا صفحہ نمبر 297 میں نکالنے لگا ہوں۔ میں صرف عبارت پڑھنے لگا ہوں، اور جس جس کو عبارت سمجھ آئے گی نا آخر پہ، وہ صرف ایک جملہ بولے گا، درمیان میں سے کوئی اٹھ کے بول دے گا مرزے پہ لعنت، کیونکہ اس عبارت کے بعد حق یہ بنتا ہے۔ عبارت سنیں، مرزائیوں کے نزدیک نبوت کا تصور کیا ہے، نبوت کا معیار کیا ہے؟ قرآن اور اسلام کے نزدیک نبوت کا معیار یہ ہے کہ نبی آ کے نہیں بنتا، نبی بن کے آتا ہے۔ نبی عبادت سے نہیں بنتا، نبی ریاضت سے نہیں بنتا، نبی بندگی سے نہیں بنتا، نبی پیسے سے نہیں بنتا، نبی قبیلوں سے نہیں بنتا، نبی طاقت سے نہیں بنتا، نبی یہاں آ کے نہیں بنتا، بلکہ عالم ارواح میں نبی بن چکا آ کے اعلان ہوتا ہے۔ یہ تصور ذہن میں رکھنا۔ اور مرزے کی عبارت 279 پیج، روحانی خزائن جلد 15، عبارت پڑھنے لگا ہوں۔ عبارت کے اختتام پہ جب کتاب یوں آئے تو پھر یہاں سے ایک نعرہ آئے اور پتہ چلے آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے۔ مرزا قادیانی نبوت کی بات کرتے کرتے ایک مثال دیتا ہے، کہتا ہے مثلا ایک شخص جو قوم کا چوڑا یعنی بھنگی ہے، اور ایک گاؤں کے شریف مسلمانوں کی 30-40 سال سے یہ خدمت کرتا ہے کہ وہ 2 وقت ان کے گھروں کی گندی نالیوں کو صاف کرتا ہے، ان کے پیخانوں کی نجاست اٹھاتا ہے، اور 1-2 دفعہ چوری میں بھی پکڑا گیا ہے، اور چند دفعہ زنا میں بھی گرفتار ہو کر رسوائی ہو چکی ہے، اور چند سال جیل خانہ میں قید بھی رہ چکا ہے، اور چند دفعہ ایسے برے کاموں میں گاؤں کے لمبردار نے اسے جوتیاں بھی ماری ہیں۔ اس کی ماں اور اس کی دادیاں اور اس کی نانیاں ہمیشہ سے ایسے گندے کام میں مشغول رہے ہیں، یعنی گوں اٹھانا، پیخانے اٹھانا، نالیاں صاف کرنا، اور سب مردار کھاتے اور گوں اٹھاتے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ کی قدرت پر خیال کر کے ممکن تو ہے کہ وہ اپنے کاموں سے تائب ہو کر مسلمان ہو جائے، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کا اس پر فضل ہو، وہ رسول اور نبی بھی بن جائے۔ دراصل بہت شکریہ۔ مرزا قادیانی نے یہ عبارت لکھ کر دراصل 2 حملے کیے، 2 حملے کیے۔ ایک حملہ تو یہ کیا کہ قوم کی نئی نسل کو یہ بتایا جائے نبی اس طرح بھی ہوتے ہیں، اور دوسری جہت میں اس نے اپنے لیے راستہ ہموار کیا، چونکہ جتنا کچھ لکھا ہے یہ خود مرزا ہے۔ اس نے اپنے لیے راستہ ہموار کیا کہ گندی ماں کا بچہ بھی ہو اور وہ توبہ کرے تو وہ دعویٰ کر دے تو وہ نبی بن سکتا ہے، وہ زنا میں پکڑا گیا ہو، وہ چوری میں پکڑا گیا ہو، وہ تھانے کچہری اور قید میں جوتے بھی کھا چکا ہو، تو پھر بھی وہ دعویٰ نبوت کرے تو وہ نبی ہو سکتا ہے۔ دراصل مرزا قادیانی نے یہ تصور دے کر، یہ میرٹ دے کر، یہ تحریر لکھ کر اپنے لیے راستہ ہموار کیا۔ لوگوں، یہ ہے قادیانیوں کا تصور نبوت۔ اگر کوئی عقل مند مرزائی میری بات سن رہا ہے، اگر کوئی دعوے دار ہے کہ وہ شعور باشعور ہے اور میری بات سن رہا ہے، اپنی ایمانداری سے اپنا نطفہ حلال ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے اسے اس کی ماں کی عصمت کی قسم دیتا ہوں، اسے اس کی ماں کی عزت کی قسم دیتا ہوں، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر مرزا قادیانی کے تصور نبوت کو دوبارہ پڑھے۔ کتاب کا حوالہ 15 جلد، صفحہ 279، اس کو پڑھے اور سمجھے کہ کیا نبوت کا معیار یہ ہے، اور یہ معیار تو ایک میونسپل کمیٹی کے چوڑے کا نہیں ہے، وہ تو
नबूवत का बनाते हो तो इस तसव्वुर को समझने के बाद हक बनता है मिर्ज़ा कादियानी पर लानत डालकर हुजूर का कलमा पढ़ लिया जाए। अब सुनिए आज की गुफ्तगू का आखिरी हवाला, इसके बाद मैं चंद लम्हे सिर्फ यौम रज़ा पर अर्ज करूंगा, मुझे हुक्म मिला है, लेकिन ये आखिरी हवाला आज की इस गुफ्तगू का रेलेवेंट। इस्लाम के नजदीक नज़ूल ईसा का तसव्वुर क्या है? उलमा मेरे दाएं बाएं बैठे हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस मुबारका है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की कसम उठाकर फरमाया, जिसके कब्ज़े कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है, तुम में ईसा इब्ने मरियम जरूर नाजल होंगे। जरूर बोलिए जरा, जरूर। और वो दो जर्द चादरों में लिपटे हुए होंगे और उनके जुल्फों से ऐसे पानी मोतियों की तरह गिर रहा होगा जैसे अभी गुस्ल करके ताजा आए, और वो सलीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे और वो हाकिम और आदिल बनेंगे। ये निशानियां बुखारी और मुस्लिम की हदीस में मुत्तफ़क़ अलैह हदीस के अंदर ये मौजूद है। मैं उसका सिर्फ एक खुलासा पेश कर रहा हूं। इस्लाम ने, हदीस ने हजरत ईसा के बारे में तारुफ करा दिया कि वही ईसा इब्ने मरियम हैं जो चौथे आसमान पर हैं, कुर्बे क़यामत नजूल फरमाएंगे और नजूल फरमाकर ये हालत, ये शक्ल होगी और वो कलमा हुजूर का पढ़ेंगे। वो नबी होने के बावजूद दावा नबूवत नहीं करेंगे, वो रसूल होने के बावजूद दावा रिसालत नहीं करेंगे, कलमा हुजूर का पढ़कर हुजूर के उम्मती बन जाएंगे। अब लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट हवाला है, मैं पढ़े लिखे मरज़इयों को दावत देने लगा हूं सोशल मीडिया के जरिए इस लाइव प्रोग्राम में। मैं सिर्फ इबारत पढ़ने जा रहा हूं, उसका इबारत लंबी है, मैं खुलासा पेश कर देता हूं, इबारत दिखा देता हूं। रूहानी खजाइन जिल्द 19 सफ़ा नंबर 50 पे मिर्जा कादियानी ने कहा कि ईसा की रूह मुझ में नफख की गई और इस्तारा के रंग में मुझे हामिला ठहराया गया, और आखिर कई महीने के बाद, जो 10 महीने से ज्यादा नहीं, बजरिया इस अलहाम के जो सबसे आखिर बराहीन अहमदिया के हिस्सा 4 सफ़ा 556 में दर्ज है, मुझे मरियम से ईसा बनाया गया, बस इसी तौर मैं इब्ने मरियम ठहरा। अब बात जरा समझने वाली है, मैं थोड़ी सी खोलता हूं बात। मिर्जे का कहने का मतलब यह सादा सा है कि मुझ में, मिर्जा अपने आप को मर्द कहता है मैं मर्द हूं, मरज़ई भी उसको मानते हैं, हालांकि ये भी मशकूक बात है, ये भी बात मशकूक है, ये एक अलहदा मौजू है, अलहदा मौजू है, अलहदा मौजू है कि ये मर्द है, औरत है, मुखन्नस है, हिजड़ा है, ये क्या है, ये फिर एक मौजू अलहदा है। वो मैंने शायद राना साहब बज़्म ज़िक्र हबीब के तहत मैं अपनी नात हुई थी मस्जिद नहर वाली के करीब, वहां मैंने उसका ये हकीकत भी खोली थी, मुझे याद आ गया। लेकिन यहां मैं सिर्फ बात और करना चाहता हूं। मिर्जा कादियानी ने कहा कि ईसा की रूह मुझ में नफख की गई और इस्तारा के तौर पर मुझे हामिला बनाया गया। अस्तग़फिरुल्लाह, अब ये पहले बंदा है, अब हामिला हो गया। अब हमल भी वो हजरत साहब जानते हैं, बहुत बड़े सर्जन है हजरत किबला जलाली साहब, सर्जन है इसके भी, आपको बात समझ आएगी, लुत्फ लेना। डॉक्टर राना साहब अगरचे आज दूरी का मुजाहरा है लेकिन कुर्ब है, कल्बी कुर्ब तो है। तवज्जो करना जरा, आगे जुमला आपने सुना, मिर्जे ने कहा कि वो जो हमल है ना मेरा, वो 10 महीने का है। मैं मर्ज़इयों को चैलेंज करता हूं, मेडिकल साइंस भी साइंसदान मौजूद हैं, डॉक्टर मौजूद हैं, 9 महीने, 6 महीने से लेकर 9 महीने तक का हमल इंसानी हमल होता है। 6 से 9 महीने तक का हमल इंसानी हमल है। 10वें महीने का हमल जाओ साइंस पढ़ लो, डॉक्टरों से पूछ लो, और डॉक्टरों से नहीं तो 100 हदरसा सिरे ते गंढ इतने झटके बंदे बैठे होने ने जेड़े मज्जां गावां ते जानवर रखते ने, उन्होंने पता है 10 महीने का हमल खोती का हमल होता है। क्यों जी? 10 महीने का अमल
پھر دنیا میں زندہ زندہ ماشاءاللہ، اللہ تیری جوانی میں برکت دے. توجہ کرنا ذرا، اس سے اگلا جملہ پھر اس سے بھی حیرت ہوتا ہے. کہتا ہے پھر 10 مہینے کے عمل کے بعد مجھ میں سے میں پیدا ہوا. دنیا کا پہلا ہے جانور جو میں ولد میں ہے. میں ولد میں، یہ پہلا ہے میں ولد میں. مجھ میں مریم کی روح آئی، میں حاملہ ہو گیا، 10 مہینے کا حمل رہا، اس کے بعد پھر الہام آیا تو پھر مجھ میں سے میں نکلا اور میں عیسیٰ ابن مریم ہوں. استغفر اللہ. جبکہ اسلام کا تصور یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اب پیدا نہیں ہوں گے، وہ پیدا ہو چکے قدرت خدا بندی سے، بغیر باپ کے پیدا ہو چکے، اپنی بعثت کا دور گزار چکے. اور دشمنان جو عیسیٰ ہیں انہوں نے سازش کی تھی انہیں سولی پر چڑھایا جائے. اللہ نے انہیں بچا کر آسمانوں پر اٹھا لیا، 4تھے آسمان پر ہیں. اب انتظار کر رہے ہیں کب وقت قریب آئے 4تھے آسمان سے زمین پر آ کر حضور کا کلمہ پڑھ کر حضور کی امت کے حکمران بن جائے. آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی نشست میں صرف 3 تصور قادیانیوں کے بیان کیے. پھر موقع ملا تو اگلے سال اس سے یہاں سے آگے بات لے کے چلوں گا. تصور خدا کیا ہے، تصور نبوت کیا ہے، اور تصور مسیحیت کیا ہے ان کا. وہ کس طرح کہتا ہے کہ میں ہی مریم بن گئی، پھر میں نے ایک مرزئی سے مناظرہ کرتے ہوئے نا یہی عبارت آگے رکھ دی. میں نے کہا صرف عبارت پڑھ کے مجھے ترجمہ کر دے، خدا کی قسم. میں نے مرزئی مربی سے یہ ایک حوالہ، میں نے کہا صرف مجھے پڑھ کے اس کا مفہوم بتا دے، اس سے بنتا کیا ہے، مرزا کیسے نکلتا ہے. پڑھتا گیا، شرماتا گیا، پسینے چھوٹ گئے، کہنے لگا یہ کوئی روحانی سی بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا واہ تیری روحانیت اور تیرے مرزے کی روحانیت بس کے یہ روحانیت ہے. میں ولد میں کھوتی کا بچہ نہیں تھا، میں ولد میں دعویٰ مسیحیت کا. بعض لوگوں کے ذہنوں میں سوال آ گیا ہوگا کہ مسجد کا ممبر ہے یہ کیا. اللہ کی قسم یہ تو چھوٹی بات ہے. یار غار کا جملہ سنا ہی نہیں ہے تم نے. یار غار، یار نزار، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق عروہ بن مسعود آیا ہے، آ کے منتیں کرتا ہے اور کہتا ہے ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی دھمکی بھی کہتا ہے یہ ماڑے ماڑے جو صحابہ ہیں یہ آپ کی حفاظت کریں گے. تو حضرت ابو بکر نے حیا کا پیکر، سخا کا پیکر اور حیا و سخا کا پیکر عتیق بھی ہے اور صدیق بھی ہے. وہ جملہ پتہ کیا بولتے ہیں، ہاتھ نیچے کرو اے عروہ، انسس بازار اللہ، جا کے اپنے لات و حبل کی شرمگاہوں کو چوس، اپنے نبی کی حفاظت ہم خود کریں گے. اگر میں اس کا ترجمہ کروں نا پنجابی کیا ہے تو سوچ میں پڑ جاؤ گے تم. بس مجھے ایک ڈر لگتا ہے. ہاں نہیں بھائی، کھوتے کھوتے سے بھی تھوڑا سا ہم نے آگے جانا ہے، کیونکہ کھوتا بھی کل کو احتجاج نہ کر دے کہ مجھے کس سے بنایا ہے. اور کھوتا تو وہ ہے خدا کی قسم اس کی نسل میں کہ یافور گزرا ہے جو حضور کی سواری بنا، جس نے حضور کی ختم نبوت کا پہرا دیا. ایک گو اور ایک گدا یہ جانوروں میں اتنے عظیم ہیں جنہوں نے حضور کی ختم نبوت کا اعلان کیا ہے. لیکن وہ تو مثال کے طور پر اس کو کرنا تھا وہ کر دیا. لیکن میں نے یہ جملہ اس لیے دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ممبر پہ بیٹھ کے کتنا عجیب سا جملہ بول دیا. اور یہ صدیق اکبر سے پوچھ جنہوں نے امسس بادر اللات کا جملہ بولا ہے، سامنے حضور ہے اور حضور نے منع بھی نہیں کیا صدیق نہ کرو. یہ کیا کر دیا؟ نہیں کہا جاؤ لات و حبل کی شرمگاہوں کو چوسو، ہم اپنے نبی کی حفاظت خود کریں گے. اب سنیے ذرا، یہ 3 میں نے تصور پیش کیے اور بات کا رخ بدلتے ہوئے. لوگوں خدا کی عزت کی قسم، قادیانی اس وقت بہت بڑی سازشیں کر رہے ہیں اور اداروں کے اندر گھس چکے ہیں.
اور میں حساس اداروں کی بھی توجہ چاہوں گا. حساس اداروں، علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری مصور پاکستان نے یہ آج سے 100 سال پہلے لکھ دیا تھا کہ قادیانی اسلام اور وطن کے غدار ہیں. یہ کبھی بھی پاکستان کا اور اسلام کا وفادار نہیں ہو سکتا. حساس اداروں، خدا کے لیے قادیانیوں کا تعاقب کرو. یہ پاکستان کے حساس ادارے میں یہ زہر قاتل اور یہ ہم رنگ زبیں سانپ کی طرح ہیں. ان کا محاسبہ کرو کہیں یہ نقصان نہ پہنچا دیں. یہ بڑی بڑی عہدوں اور پوسٹوں پہ بیٹھ گئے، ان کے پیچھے تعاقب کرو. یہ قوم تمہارے ساتھ ہے. پاک افواج تم سرحدوں پہ جنگ کرتی ہو، یہ اندر سانپ پل رہے ہیں، ان کا بھی محاسبہ کرو. پاک افواج کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اس کا محاسبہ کرو. یہ لوگ تو جہاد کے منکر ہیں، ان کے نزدیک تو جہاد حرام ہے، لیکن یہ پاک فوج کے اندر گھس گئے. پاک فوج کے حساس اداروں کو کہوں گا ان کو پاک فوج سے، پاک عدلیہ سے اور پاک پنجاب پولیس سے نکالا جائے. کسی بھی قسم کے پاکستان کی فوج تنظیم جو ہے اس کے اندر کسی قادیانی کا جواز نہیں بنتا. یہ تو غدار ہی بنے غدار ہے. اس کا محاسبہ کر کے اس کو نکالا جائے. حساس اداروں سے میری درخواست ہے اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ خدا کے لیے وقت نکالو اور ختم نبوت اور رد مرثیت کے لیے شعور بھی لو، علم بھی لو اور اس راستے میں اپنا وقت بھی دو گے؟ پکی بات ہے. یوم رضا پہ 2-4 جملے عرض کرنا چاہوں گا. یوم رضا پہ میں اعلیٰ حضرت کی فضیلت بیان نہیں کرنے لگا. حضرت صاحب ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی بیان کریں گے. میں آپ کی پرسنالٹی پر بات نہیں کرنا چاہتا. آپ کی پرسنالٹی کمال کی شخصیت ہے یار. تم کیا سمجھو آج دیار غیر میں انگلینڈ کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلی پر PhD ہو رہی ہے. یورپ کے اندر ہو رہی ہے، مصر کے اندر ہو رہی ہے. وہ بڑی علمی شخصیتیں ہیں، بہت سے علوم کے ماہر ہیں. ان کی تقوی کی، زہد کی، ورا کی میں بات نہیں کرنے لگا. میں صرف فکر رضا پہ 2-4 جملے ضرور کہنا چاہوں گا جو آج اسٹیج تقاضا کر رہا ہے. تقاضا پتہ کیا کر رہے ہیں؟ آج ضرورت ہے فکر اعلیٰ حضرت کو بلند کرنے کی. وہ بھلا کیسے؟ ساری زندگی ہمیں اعلیٰ حضرت کی نعتیں سنا کے اور اعلیٰ حضرت کے قلم کو حتمی قلم کہہ کے ہم سے داد و تحسین لیتے رہے. آج وہی علماء ہیں جو حجروں اور ممبروں میں بیٹھ کر کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی کیا تحقیق کو لازم ہے مانی جائے، اعلیٰ حضرت کے بغیر بھی اسلام ہے. آج اسی اعلیٰ حضرت کو مشکوک بنایا جا رہا ہے. ارے میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، ارے اس کے سنیوں نے تمہیں اپنے پیسوں سے کاریں کوٹھیاں لے کے دی اور فکر اعلیٰ حضرت کے نام پر یہ اپنی جیبوں سے تمہاری خیرات دیتے رہے. اور آج اعلیٰ حضرت کی فکر کی بات آئی ہے تو تم رافضیت کی گود میں جا بیٹھے، تم خارجیت کی گود میں جا بیٹھے اور تم نے کبھی افضلیت صدیق اکبر پہ جناب الزام لگانے شروع کر دیے اور قرآن سے آیتیں نکال کے کہتے ہو کہ نہیں حضرت علی کی افضلیت ہے. نہیں اور آیتیں نکال کے، حدیثیں نکال کے اور سیرت کے تاریخ کے مجروح دلائل کی روشنی میں حضرت امیر معاویہ پر طعن و تشنیع کرنے لگے ہو اور ایمان ابو طالب کی بحثیں چھیڑ کے تم اس سنیت کو برباد کرنے لگے ہو. کل تک تو اعلیٰ حضرت کی تحقیق تمہارے ماتھے کا جھومر تھا، تمہارے سر کا تاج تھا. کل تک تو اعلیٰ حضرت کا نام لے کے کہتے تھے سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے. کل تو اعلیٰ حضرت کا نام لے کے کہتے تھے سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی. کل تو اعلیٰ حضرت کا نام لے کے کہتے تھے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ شان گیا. کل تک تو اعلیٰ حضرت کا نام لے کر اپنی تقریر کا آغاز بھی کرتے تھے، اپنے تقریر کا اختتام بھی کرتے تھے اور سلام بھی اعلیٰ حضرت کا پڑھتے تھے. آج اسی اعلیٰ حضرت کو مشکوک بنا رہے ہو، اسی اعلیٰ حضرت کی تحقیق کو مشکوک بنا رہے ہو، اسی اعلیٰ حضرت پہ تنقید کرتے ہو، کہتے ہو جی اعلیٰ حضرت ہی سب کچھ تو نہیں ہے. ارے کل تک تمہیں کیوں یاد نہ تھا؟ آج کوٹھی بنگلہ بن گیا اور ایران سے پیسے آ گئے اور ان کو ہضم کرنے کے لیے سنیت کا بیڑا غرق کرنے تل چکا ہے. سن لو، یہ سنی کل بھی اعلیٰ حضرت کے فکر کے وارث تھے، آج بھی اعلیٰ حضرت کی فکر کے وارث ہیں. جو مولوی اعلیٰ حضرت کی فکر کی مخالفت کرتے ہوئے جو افضلیت صدیق اکبر کا انکار کرے گا اور صحابہ رسول میں سے کسی ایک صحابی کا بھی انکار کرے گا یا دیگر مسائل میں اہم عقائد اور ضروریات میں فکر اعلیٰ حضرت سے بغاوت کرے گا، آج وعدہ کرو وہ سنی اسٹیج پر آنے کا حقدار نہیں ہے.
یہ بات بری لگی ہے وہ بالکل چپ کر جائے. جس کو بات اچھی لگی ہے وہ بولے فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا. میں بڑی ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں. فکر اعلیٰ حضرت ہی اہل سنت ہے، اور اہل سنت کا عقیدہ ہی عین اسلام ہے. اہل سنت ہی قرآن و حدیث کی ترجمان جماعت ہے. میں کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کرتا. میں کسی کو کیا کہوں، نہ خارجیت کو، رافضیت کو، بہائیت کو، قادیانیت کو. وہ تو جو کہنا ہے سو کہنا ہے. اپنے اندر جو زخم بیدار ہو گئے، اپنے اندر جو دھواں دھار آگ لگ گئی، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ساری زندگی اعلیٰ حضرت کا نام لیا، ساری زندگی اعلیٰ حضرت کرتے رہے، کتابیں پڑھتے رہے، کنز الایمان کا درس دیتے رہے. کنز الایمان ہی خریدنا ہے، کوئی اور نہیں خریدنا. آج اعلیٰ حضرت ہی مشکوک ہو گئے. اعلیٰ حضرت کی تحقیق مشکوک ہو گئی تو کنز الایمان مشکوک ہو جائے گا، ترجمہ مشکوک ہو جائے گا. فتاوی رضویہ پہ باتیں کرنے والوں سوچو، اور عوام بھی سوچے ذرا. خدا کے لیے سنیے، تم بھی بیدار ہو جاؤ، تمہیں بھی جاگنا ہے. چمک کی لڑائی آ گئی ہے، گھر کے اندر آگ لگ چکی ہے. میں اس سے آگے کیا کہوں. یاد رکھو، افضلیت صدیق اکبر اسلام کا، اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے. اس میں دوسری رائے کوئی نہیں ہے. افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق بالتحقیق، اس میں کوئی شک ہے نہیں. علماء بیٹھے ہیں، یہ اجماعی عقیدہ اہل سنت کا. اور آج اس کو توڑا جا رہا ہے. آج بڑے بڑے مشائخ سادات درباروں والے، اور جن کے باپ دادا کتابوں میں لکھ گئے، ان کے پوتے آج افضلیت صدیق سے انحراف کر رہے ہیں. پھر یاد رکھو، اہل سنت کا یہ بھی جمعی عقیدہ ہے، ہر صحابی نبی، جس کو پتا ہے وہ بولے گا، ہر صحابی نبی. یہ فکر رضا ہے. اور پھر ایمان ابی طالب پہ کیا ہے معاملہ، وہ جناب ابی طالب ہم کہتے ہیں، اس پہ کوئی بات نہیں. لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں، میں نے حضرت جی یہ 20 سفر گزرا ہے نا، دور سے داتا علی جویری ہوا ہے. میں نے اسٹیج پہ تصویریں دیکھی ہیں بڑے بڑوں کی. حضرت جی میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ ہی کہنے لگا ہوں، بس بات ختم ہے میری. اسٹیج پہ بڑی بڑی تصویریں دیکھی، داتا کی دہلیز پر بڑے بڑے عالم، شیوخ اور سجادگان دیکھے. میں نے کہا یہ فیض کیسے لہیں گے. اعلیٰ حضرت نے تو کشف المحجوب میں افضلیت صدیق بھی لکھی ہے. پتہ نہیں یار، سمجھ نہیں آیا ہے. یہ داتا صاحب کے عرض پر لینے کیا گئے ہیں؟ داتا صاحب نے تو کشف المحجوب میں افضلیت صدیق اکبر ڈنکے کی چوٹ پہ لکھی ہے. یہ لینے کیا گئے ہیں؟ داتا صاحب نے تو کشف المحجوب میں شان امیر معاویہ لکھی ہے. پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. سبحان اللہ کہہ دیں، اگر سمجھ آئی ہے تو کہہ دیں. میں نے کہا یہ کیا فیض لینے گئے ہیں؟ داتا علی جویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں ایمان ابی طالب ثابت نہیں کیا. یہ کیا لینے گئے ہیں؟ صاحب مزار سے کیسا فیض ہے؟ اس کے عقیدے سے ہی رخ نہیں بنتا. عجیب بات ہے. نظام الدین اولیاء کے دربار پر چلے جاتے ہیں، بابا فرید کے دربار پر چلے جاتے ہیں، وہاں تو نعرہ یہ چلتا ہے، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. پتہ نہیں آج کیا ہو گیا سنیوں کو. سیال شریف چلے جاؤ تو یہی عقیدہ، مہر علی گولڑوی کے مزار پر چلے جاؤ تو ان کی کتابوں میں جو پڑھے جا کے کتابیں آپ کی پڑھیں، اس کے اندر عقائد لکھے ہیں باقاعدہ. ارے وہاں حیرت کی بات ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، انہوں نے لسٹیں بنائی ہیں. پیر مہر علی گولڑوی نے کتاب کے اندر الحق المبین کے اندر کتاب میں باقاعدہ صحابہ کے، حضور علیہ السلام کے قلمدان کون تھے، حضور علیہ السلام کے سفیر کون تھے، حضور علیہ السلام کے قاصد کون تھے، حضور علیہ السلام کے وزیر کون تھے، مشیر کون، سارے لکھے. ان میں جو قاصد لکھے ہیں نا، ان میں حضرت امیر معاویہ کا نام لکھا اور ان پہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے. ارے مہر علی تو کتاب میں رضی اللہ تعالی عنہ لکھ جائے، پڑپوتا آ کے خطاب کروائے تو وہ امیر شام کے نام سے تانو تنقیس ہو. بتاؤ سنیت کہاں جائے؟
باتیں سینہ پھٹ رہا ہے، باتیں بڑی تلخ ہیں، بہت سے لوگوں کو شاید ادب ہو یا نہ ہو، لیکن یہی پیر میر علی کا عقیدہ ہے، خدا کی قسم، یہی پیر جماعت علی کا عقیدہ ہے، خدا کی قسم، یہی پیر قمر الدین شمس الدین سیالوی کا عقیدہ ہے، یہی پیر پٹھان کا عقیدہ ہے، یہی پیر بابا فرید کا عقیدہ ہے، یہی خواجہ خواجگان اہل چشت اہل بہشت معین الدین چشتی اجمیری کا عقیدہ ہے، یہی داتال اجمیری کا عقیدہ ہے، اور یہی غوث جلی کا عقیدہ ہے۔ ان اولیاء کا جو عقیدہ ہے وہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ فکر رضا بھی وہی ہے، غوث جلی کا فیضان ہے فکر رضا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا فیضان ہے فکر رضا۔ فکر رضا کو نہ بھولیے، فکر رضا کو اس وقت بیان کرنے کی ضرورت ہے، فکر رضا کو اس وقت علل اعلان بیان کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اہل سنت کی بقا ہو سکے، تاکہ اہل سنت کی عوام کا عقیدہ بچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے تو اولیاء کے عقیدے پر، صلحاء نجبا اور فکر رضا کے عقیدے پر، فکر رضا و فکر مجدد الفسانی کے عقیدے پر اللہ تعالی ہماری موت دے تو راسخ العقیدہ بنا کے دے، اور اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے تو ان عقائد کے ساتھ تبلیغ اور تشہیر کرتے ہوئے زندہ رکھے، اور حضور کی ختم نبوت کا پہرے دار بنا کے زندہ رکھے۔ اب آخری وعدہ، پسینہ آ گیا، فرمان ہے نا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو، مزدوری لینے لگا ہوں۔ مسجد جامع مسجد نور کے بیٹھنے والوں، زندگی میں وعدہ کرو، یہ آپ کو پہلے بھی وعدہ لیا لیکن تجدید ہوتی ہے اور اس سے برکت ہوتی ہے، ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرنا ہے زندگی بھر کسی مرزئی سے دوستی نہیں کریں گے، پکی بات ہے۔ اور دوسرا ہاتھ نیچا کریں، مرزئی مر جائے تو اس کے جنازے پہ، اب آپ نے بولنا ہے، مرزئی کی شادی ہو تو اس کی شادی پہ، مرزئی کی دکان سے سودا، اور جتنا ہو سکے ختم نبوت کا پہرا دینا ہے، اور جہاں بھی ختم نبوت کی بات آ جائے میدان لگانا ہے، لگانا ہے۔ آج لوگ روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے نعرے مار رہے ہیں، ان کے نعرے انہیں مبارک، ان کی سڑکیں انہیں مبارک، لیکن ایک بندے کے لیے تو نکل آئے جب ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈلا تھا تب نہ نکلے۔ یہ تو مقدر کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، آج نکلے اس وقت نہ نکلے، تمہیں مبارک ہو، تم آج نہیں نکلے، اس وقت ضرور نکلے تھے جب ختم نبوت کے پہرے کی بات آئی تھی۔ تو یہ وعدہ دوسرا بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی، پھر آپ سب کو اس پر عمل اور یقین کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بارے دیگر حکیم محمد یاسین اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اپنے علماء کو استقبال بھی ویلکم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کا فیضان بھی جاری کرے اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، وما علیہ الا البلاغ المبین۔